کہ والد محترم جب تشریف لائے تھے تو پورا مہیپور یہاں سے 4-5 کلومیٹر دور حضرت استقبال میں گیا، اور جب حضرت یہاں پر آئے اور حضرت کی زبان سے وہ الفاظ جب نکلے، خوشی کے جو الفاظ نکلے کہ میں اس مہیپور کے اندر آیا ہوں، نام سنا تھا کیونکہ یہاں پر پڑھانے والے وہاں سے آپ کے شاگرد یہاں پر آئے، اور ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ ہمارے طلبہ اکرام وہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ مولانا جاوید صاحب کے پاس وہاں کے ہمارے طالب علم گئے تھے بھی شریف، تو ہمیں ہر طرف سے حضرت کے لیے بڑی خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے آنے کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اهتدى بهدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خذلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ عزیز طلبہ اور مہدپور سے تعلق رکھنے والے ہمارے اس دینی ادارے کے اساتذہ کرام، ویسے پروگرام میں یہاں پر آنا شامل نہیں تھا، لیکن آپ کے ذمہ داران آئے اور اتنا اصرار کیا کہ بھئی آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں، چون کر یا چاک کر آپ کو آنا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تول میں آئے تو چھوڑے گا نہیں۔ مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اساتذہ درس میں سناتے رہتے ہیں، ایک خان صاحب جامون رات میں خریدنے کے لیے نکلے، تو جامون کے ساتھ ایک چھوٹا سا وہ جو کالا کیڑا ہوتا ہے وہ بھی وزن میں شامل ہو گئے۔ ابھی خان صاحب اندھیرے میں کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے نمبر آیا کس کا، جامون وہ کیڑے کا، تو وہ بیچارہ چوں چوں کرنے لگا۔ خان صاحب کہتے ہیں چوں کر کے چاک کر تول میں آئے چھوڑے گا نہیں، چوں کر یا چاک کر تول میں آیا ہے چھوڑے گا نہیں، بلکہ چھوڑے گا نہیں، ہم تو تم کو کیا کرے گا، کھا جائے گا، کیونکہ میں تو وزن میں آیا ہے اس لیے میں چھوڑنے والا نہیں۔ اور مہدپور والوں نے بھی کہا کہ بھئی ادھر آئے ہیں تو آپ چوں کر یا چاک کر ہم بھی چھوڑے گا نہیں۔ بہرحال ہم طلباء اور اساتذہ اور علماء کے لیے یہ اللہ رب العزت کی توفیق خاص ہے کہ فتنوں کے اس دور میں اللہ نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ انسان دنیا میں جو بھی نیکی کرتا ہے، اس نیکی کے پیچھے انسان کے اس کے اپنے ارادے سے زیادہ اللہ کی توفیق کو دخل ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کے ملفوظ کو بار بار قرآن کریم نے بیان کیا ہے، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، برائیوں سے روکنا چاہا، تو ان کی قوم اور ان کی برادری نے شعیب علیہ السلام کو چنے کے جھاڑ پر چڑھانے کی کوشش کی۔ کہا کہ ہم تو بچپن میں بڑا ہونہار سمجھتے تھے، آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ آپ ہمارے کام آئیں گی، لیکن آپ نے تو بڑے ہونے کے بعد ہمارے آباء و اجداد کے دین اور مذہب کے خلاف یہ تحریک شروع کر دی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس موقع پر کہا وما توفیقی الا باللہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میں تو تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں اپنی استطاعت کے بقدر، اور توفیق دینے والی ذات اللہ کی، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ توفیق اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین سیکھنے سکھانے والے اور دین سے تعلق رکھنے والے کو ہمیشہ
اپنے پیش نظر سب سے پہلے یہ بات رکھنی چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے وہ نیکی اور بھلائی انجام دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اسے اللہ کی طرف ہمیشہ انابت رکھنا چاہیے، علیہ کی توکل، تو اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع رہنا۔ یہ ایک داعی کے لیے، ایک طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انسان اگر نیکی کو اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، تو اس کو کبر فی الطاعت کہتے ہیں، اطاعت کا کبر۔ اور ہمارے علماء اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ کبر فی الطاعت یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کبر فی المعصیہ کے مقابلے میں۔ کیا مطلب؟ کہ انسان نیکی کرے اور نیکی کرنے کے بعد اس نیکی پر غرور کرے اور کہے میں نے نماز پڑھی، میں بہت اچھی نماز پڑھتا ہوں، میں بہت اچھی تقریر کرتا ہوں، میں نے بہت اچھا یہ کام کیا ہے، میں نے وہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ کہا یہ کبر انسان کو ہلاکت اور تباہی کے اس دلدل میں پھنسا دیتا ہے جہاں سے نکلنے کے کوئی امکان نہیں ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ کبر فی الطاعت میں ہی منہمک ہوا۔ کیسے؟ کہ وہ عابد تھا، زاہد تھا، اور اللہ رب العزت نے جب روئے زمین سے جنات اور شریر شیاطین کو ختم کیا تو اس کی عبادت کو دیکھ کر اس کو ساتواں آسمان پر بلایا گیا، فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔ ان ساری چیزوں نے اس کی طبیعت میں کبر پیدا کیا اور اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو اس کے اسی کبر فی الطاعت نے اسے دنیا میں شرارتوں کا امام بنا دیا کہ تمام برائیوں کا منبع اور مرجع بن گیا، اور دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہے قیامت تک ہوتی رہے گی، ان سب کا وبال اس کے سر پر، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اس کا دخل ہوتا ہے ہر طرح کی برائی کے اندر میں انسان کو منہمک کرنے میں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے، مدارس میں پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اس کے شکر کی شکل یہ ہے کہ انسان جس نعمت کے لیے اللہ رب العزت نے اسے توفیق مرحمت فرمائی اس نعمت میں منہمک ہو، اس میں جد و جہد اور محنت کرے، اس میں پورے لگن کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے۔ جب انسان کی نیت صحیح ہو، انسان مسلسل محنت اور جد و جہد کرے، تو اللہ رب العزت کا اعلان ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طلباء کو طالب علمی کے زمانے میں جو کچھ پڑھے، جو علم حاصل کرے، اس علم پر عمل کرنے کا عادی ہونا چاہیے۔ کہا کہ جو مشہور ہے یجوز لطالب العلم ما لا یجوز لغیرہ، کہ طالب علم کچھ بھی کر سکتا ہے طالب علمی کے زمانے میں، پڑھنے کے بعد دیکھیں گے جو ہوگا۔ کہا نہیں، یہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے، اس لیے کہ علم کے ساتھ جب عمل ہوتا ہے تو اس علم میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اور علم کے ساتھ عمل نہیں ہوتا ہے تو اس علم میں پختگی پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ علم کمزور ہوتا ہے، استعداد بھی اس کی مضبوط نہیں ہوتی ہے، اور وہ آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی آزمائش اور فتنے میں کیا ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا فتنوں کے زمانے میں فتنوں سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار علم دین کا انہماک ہے کہ آدمی پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو۔ یہی چیز انسان کو ہر قسم کے فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ ہمارے علماء نے مستقل فتنوں سے بچاؤ پر کتابیں لکھی، کیف النجات من الفتن، النجات من الفتن، اور بھی بہت سارے عنوانات سے۔ ان میں سب سے پہلے جو چیز لکھتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا۔ دین کا علم جتنا انسان خلوص و للہیت کے ساتھ حاصل کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی میں نے، کونوا ربانیین بما کنتم
تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ قرآن کہتا ہے کہ تم پڑھنے پڑھانے سے، سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھنے والی دونوں جماعتیں یہ ربانی بن جائیں۔ کیا مطلب ربانی بننے کا؟ کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ چڑھنا چاہیے آدمی کے اوپر۔ اللہ کا رنگ کیسے چڑھتا ہے؟ اللہ کا رنگ چڑھنے کے لیے انسان کو اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا پڑتا ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگنا بھول گئے، ہم دعا نہیں کرتے۔ علماء، طلباء، عامت الناس سب کے سب، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو موبائل سے فرصت نہیں، ہم کو تیری میری کرنے سے فرصت نہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تہجد کے وقت کی جانے والی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، مغرب سے پہلے کی جانے والی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، اذان کے بعد کی جانے والی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، نماز کے فوراً بعد کی جانے والی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت کے بعد کی جانے والی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ تو دن میں کتنے مواقع ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، مگر ہماری غفلت اور ہماری سستی کی وجہ سے ہم اس اہم ترین عبادت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادت، کہ دعا یہ تمام عبادتوں کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ تمام عبادتوں کا لب لباب یہ دعا ہے، تو ہم اسی سے اپنے آپ کو غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ لہذا ہمارے طلباء کو، طالب علموں کو طالب علمی کے زمانے میں تہجد کا عادی ہونا چاہیے، اشراق کا عادی ہونا چاہیے، اوابین کا عادی ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا عادی ہونا چاہیے، استاد کا ادب اور احترام کرنے کا عادی ہونا چاہیے، تقریر کرنا اسے سیکھنا چاہیے۔ تو یہ جتنا طالب علمی کے زمانے میں اپنے آپ کو صلاح اور فلاح کے اندر میں منہمک کرے گا، وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال ہوگا، اور جتنا وہ کاہلی اور سستی سے کام لے گا وہ دنیا اور آخرت کی گویا کے نعمتوں سے محروم ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے مدرسے میں بھیج دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ کہاں کھڑا کر دیا؟ جنت کے دروازے پر۔ ایمان ملتا ہے تو چابی ملتی ہے، اور مدرسے میں آتا ہے تو اس چابی سے جنت کا دروازہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کھل جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی محنت کر کر انسان کو 2-4 قدم آگے بڑھ کر کیا کرنا ہے؟ اس میں داخل ہونا ہے۔ لیکن مدرسے میں آنے کے بعد بھی اگر وہ اپنے آپ کو دعا کا، عبادت کا، ریاضت کا، اپنے نفس کی تزکیے کا، اپنے آپ کو صالحیت اور صلاحیت کے جمع کرنے کا عادی نہیں بنا سکا، تو دنیا میں اس سے زیادہ بڑا بدقسمت کوئی ہو سکتا نہیں ہے کہ جو جنت کے قریب پہنچنے کے بعد بھی اپنے آپ کو جنت سے کیا کر دے؟ دور کر دے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنی میں علم نافع عطا فرمائے، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت ہم سب کو آراستہ اور پیراستہ ہونے کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ادارے کو اور جتنے بھی ادارے روئے زمین پر اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تمام اداروں کو اللہ ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا۔ انسان کی زندگی کا ویژن اور مشن ہونا چاہیے خیر الناس انفعهم للناس، اور انسان ہمیشہ اس بات کو اپنے پیش نظر رکھے کہ اللہ نے پڑھنے پڑھانے کے لیے اسے بھیجا ہے، تو اس کے پیش نظر ہونا چاہیے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے وہ کیا اپنی طرف سے پیش کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی معنی میں اخلاص کے ساتھ علم دین کو حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی فکر کرنے کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں صفت ربانیت سے متصف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں رضامندی والے راستے پر چلنے کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ میں ہمارے ادارے میں جتنے بھی لوگ جنہوں نے دعوت دی، جو یہاں پر تشریف فرما ہے، سب کا ممنون و مشکور ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے کا تعاون کر کر ملت اسلامیہ کو مضبوط کرنے کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق پر رحمت فرمائے۔
فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔